بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری حدیث خلاصہ کلام کہ اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اہدنا الصراط المستقیم فرمایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے۔ دعا کیا سکھائی جا رہی ہے کہ بندوں کو یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھے راستہ دکھایا، اب ہمیں اس راستے پر چلا، اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا یہ سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا وہ سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالی علیہم چلے، جسے کہ اگلی آیت میں موجود ہے کہ اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے کہ آج تک اولیاء اکرام، تابعین، تبع تابعین صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں سے اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہی فرقہ نجات پائے گا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ خلفائے راشدین کا جو طریقہ کار ہے، دیگر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، شہداء، اولیاء اعظام، ان کا جو طریقہ ہے، انہوں نے جو آپ علیہ السلام کی باتیں ہمیں تک پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔